حضرت علامہ مولانا قاری محمد حسنین رضا گیلانی صاحب آپ بڑا خوبصورت اور جامع معنی خطاب فرما رہے سن۔ اللہ انہوں دے علم و فضل وچ اور تبلیغ دے طریقے وچ قبولیت دا فیض رکھے۔ بندہ کوئی شے نہیں ہوندا میرے نزدیک پچھوں کرم ہوئے تے منہ چوں گلاں چنگیاں نکل دیاں جاندیاں اور گلاں وچ سوز تے درد تے سارا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ پچھوں حضور دا کرم نہ ہوئے تے پھر منہ چوں وہ نظر یا ہٹے تے کوئی نہ کوئی وچوں غلط گل نکل جاتی ہے۔ لہذا جدو کوئی گل کردیاں ساڈے کولوں غلط گل نکل جائے تو تسی سمجھا کرو کہ اس ویلے تھوڑی جی سائیاں نظر ہٹائیے تے او تھوڑا جہا اس تو گل انجدی ہو گئی ہے تے جس لئے سائیں نظر رکھی رکھن اس لئے گلاں صحیح نکل دیاں جاتی ہیں۔ اب ایک لقمہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے حلق دے اندر اتاریا۔ آخر اس لقمے دے اندر ایسی کیڑی خوبی اتنا کمال ہے کہ حضرت خواجہ صاحب کی زندگی اوتھے بدل گئی۔ تو پتہ چلیا کہ باب برکت لوگاں دی نسبت شدہ چیز ہی باعث برکت دی۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو لقمہ کھان دی دیر ہوئی تو آپ نے اپنی والدہ حضرت سیدہ محمود بی بی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت عرض کی تھی کہ اماں کی اجازت دے دے میں دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ پیر بھی ہو ایک جڑا دین دار ہو بڑے بڑے بال ساڑھا تے یہ نظریہ بڑھ گیا کہ سڑک دے اوپر لمحہ پیا ہوگا نا بابا ادھے کپڑے لکھتے ہوتے سیئر کا پیر مننے جی پورے لکھتے ہوتے سیئر نے ساتھ تو بڑا پیر ہے۔ بہرحال ایک معیار نہیں معیارے میں اللہ تے اللہ دے رسول کی تعلیمات کے پورا کتنا کو کرنا ہے۔ تو دین سکھن کا جذبہ فوراں آپ کی طبیعت دے اندر آیا۔ اماں جی اجازت دے دین پڑھن واسطے دین سکھن واسطے کی ماں دی اجازت لیندے نے اللہ اسی ماما دے بابا نو کیتے نہ چھڑے اسی تے سمجھنے کوئی نہیں انہاں رشتیاں دین سکھن تو پہلے ماں دی اجازت لیندے پتہ چلیا ولی دی ابتدا دین سکھے بھی تو ولی اتنی دیر تک ولی نہیں بن سکتا جب تک باپ بھی راضی نہیں جب تک ماں بھی راضی نہیں۔ حضرات گرامی توجہ نہ سننا آپ دین دا جذبہ لے کے سینے دے اندر بغداد شہر پہنچ گئے۔ اللہ اکبر ہر مہینے یار مٹھانے پر بغداد کا نام سن کے اچھی سبحان اللہ کہہ لو۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ آپ دے سونے شہر دے اندر پہنچے نا تے اوتھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ دا دیدار نصیب ہویا۔ حضرت خواجہ صاحب تشریف فرمان ہے کہ آپ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اوندیاں بیٹی نے فرمایا معین بڑا لیٹ ہو گیا اللہ اکبر میں تے تیرا کی انتظار کر رہے ہیں تے معین الدین اتنا ٹائم لا دیتے جلدی جلدی یا اللہ تو اس بات سے بھی پتہ چلیا کہ اولیاء اللہ یہ بھی جان دے لیں کہ سارے ہلکے بچ آن آلے کتنے کو بابرکت لوگ ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ آپ نے اپنی تربیت کو نوازیا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ معین سورہ بقرہ دی تلاوت کرا سبحان اللہ اللہ پیر سن تے مرید نو پہلا سبق قرآن پڑھن دا دیتا ہے اللہ سورہ بقرہ کیونکہ اللہ دے قرآن دے حافظ ہیں سورہ بقرہ پڑھ لیں رات گزری اگلا دن آیا فرمایا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کر ایک
مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے ادھا قرآن پڑھنا ثواب ملتا ہے 3 بار پڑھے تو پورا قرآن پڑھنا ثواب ملتا ہے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 مرتبہ اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق سورہ اخلاص کی تلاوت کی تھی میں 21 مرتبہ تسبیح پڑھ لے آپ نے فرمایا اکھاں بند کر اے میری آخری گل ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمان لگے کہ اے حسن معین الدین اکھاں بند کر لے تھوڑی دیر گزری نہ تو فرمایا اکھاں کھول اتنے میں جڑی گل سمجھ آئی ہے نا میں تے یہ سمجھیا کہ مرید بھی وہی ہوئے جڑا پیر دے آنکھیں اکھاں بند کرے تے پیر دے آنکھیں اکھاں کھولے مرید بھی وہی ہے جڑا پیر دے آنکھیں اکھاں بند کرے تے پیر دے آنکھیں نال ہی اکھاں کھولے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمان لگے معین الدین اکھاں بند کیتیاں کی نظر آیا میں اکھاں بند کیتیاں نظر کیا آیا میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ عرض کرتے ہیں پیر جی کھلوتا زمین پہ عرش کریم پہ نظر جا رہی ہے عرش برید نظر جا رہی ہے لوح محفوظ تک میری نگاہ دی اللہ اکبر یہ فیض حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے عطا کر دیتا جڑا فیض مدینہ شریف تو محمد مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے اے حسنی تے حسینی شہزادہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جدو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اے فیض عطا فرمایا نا تے پھر نگاہ کرتے سن تے جڑا نگاہ دے تھلے ہوندا سی نا وہ جتنا بھی کوئی دین تو دور ہوندا سی رب اپنے محبوب دا دین نصیب کری ہوندا ہے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ نے کیڑی شان عطا فرمائی ویکھو کنا کرے